السلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت اسپیشل ولاگ شیئر کرنے والی ہوں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس سے پہلے میرے ولاگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں میں مکس دال بنا رہی تھی مونگ مسور کی، اور میں نے پہلے پیاز لال کیا، اس میں زیرہ ڈالا، پھر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ اور ٹماٹر اور ہری مرچی ڈال کے میں نے اس میں نمک ہلدی مرچی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون کے، اور جو دال بوائل کی ہوئی تھی وہ ساری میں نے اس میں ڈال دی۔ اور آپ چاہیں تو اس میں اسی طرح دال ڈال سکتے ہیں اور پریشر کوکر کی مدد سے گلا سکتے ہیں، لیکن میں نے اسی طرح اس دال کو گلایا اور پھر میں نے اس کو تڑکا دے دیا۔ بجائے اس کا کہ ہم لوگ ڈبل تڑکا لگائیں، اس کو ایک ہی تڑکا لگا کے بہت مزیدار دال بن جاتی ہے۔ ساتھ میں نے برتن وغیرہ بھی کلین کر لیے تھے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی میں نے ساری کلیننگ کر لی تھی، اور دال میری یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی۔ یہ اس میں نے ہرا دھنیا، کسوری میتھی اور ہری مرچیں ڈال کے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا۔ ساتھ میں چکن کباب بنا رہی تھی، اس کے لیے میں نے پیاز، ادرک، لہسن، ہری مرچیں اور ریڈ چلی تھی میرے پاس، یہ ساری چیزوں کو میں نے چاپر میں ڈال دیا اور اس کو میں نے چاپ کر دیا۔ ساری چیزیں چاپ کرنے کے بعد میں نے ان کا سارا پانی نچوڑ لیا اور اس کو ایک بول میں ڈال دیا، اور قیمہ میں نے اچھی طریقے سے واش کیا ہوا تھا، اور کیونکہ یہ تھوڑا سا واش کرنے کی وجہ سے سوگی ہو گیا تھا تو میں نے اس میں 2 چمچ بیسن کے ڈالے، اس میں نمک، کوٹی مرچ، بھنا کوٹا زیرہ اور ہلدی، مرچیں، نمک، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال کے اس کی اچھی طریقے سے مکسنگ کی۔ اچھا، آپ کا قیمہ اگر سوگی نہ ہو تو آپ لوگ بیسن نہیں ڈالتے، لیکن میرا دھونے کی وجہ سے زیادہ سوگی ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے 2 چمچ بیسن کے ڈالے، اور پھر آپ اپنی مرضی کے کیوبس شیپ دے سکتے ہیں۔ میں نے 2 طرح کی شیپ دی، ایک گول میں اور ایک چکور کباب کی شیپ دی، اور یہاں میرے کباب بن کے تیار ہو گئے تھے، اور میں اس کو تقریباً تھوڑی دیر دوں گی۔ اتنی دیر میں نے گرین چٹنی بنا لی، اور اس میں پودینہ اور ہرا دھنیا، ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں، وہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہاؤس وائف کی کلیننگ تو جاری ہی ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ میں نے جو دن کے برتن تھے وہ بھی سارے واش کر دیے۔ اچھا، کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ایک کام کے ساتھ دوسرا کام اور دوسرے کام کے ساتھ تیسرا کام۔ اور جو میں نے چاپنگ وغیرہ کی تھی وہ برتن بھی تھے، ان سارے برتنوں کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر دیا، اور واش کر کے میں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کروں گی۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کروں گی۔ یہ جھٹ پٹ سے بننے والی، اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا ہے یا آپ کو کھانا بنانے میں جلدی ہے تو آپ فٹافٹ اس کو بنا سکتے ہیں۔ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس میں نے چکن ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا آئل میں، اور جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس میں نمک، مرچیں، ہلدی، کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا مرغی مسالہ ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا، اور اس میں ٹماٹر اور پیاز کا جو پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا ہری مرچوں کا وہ میں نے اس میں ڈالا۔ تھوڑا بھوننے کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس میں 2 چمچ دہی کے ڈالے، اور اس کی اچھی طریقے سے میں نے مکسنگ کی۔ یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں بن جاتی ہے، اور پھر آخر میں نے اس میں ہری دھنیا اور ہری مرچوں کی گارنشنگ کر دی۔ بہت مزیدار بنتی ہے، آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس میں نے صرف آپ کو انفارمیشن دی، اور میری چٹنی اتنے مزے کی بنی تھی، تھک سی تھی، بس آپ نے کیوبس دہی میں ڈالنا ہوتا ہے پھینٹ کے، تو آپ کی جو ہے چٹنی بالکل ریڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو میں نے کباب آپ کے ساتھ ابھی ریسپی شیئر کی ان کو بھی میں نے فرائی کر لیا۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ، تین منٹ میں نے ایک سائڈ پہ دیے، اور 3 سے 4 منٹ میں نے ایک سائڈ پہ دیے، اور یہاں میرے کباب بھی بن کے ریڈی ہو گئے تھے۔
اور کھانے میں میرا مینیو یہی تھا کہ ساتھ ہم لوگوں نے تندور کی روٹی منگوائی اور ساتھ چکن کڑھائی، چٹنی اور کباب تھے۔ اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، میری طرف سے اللہ حافظ۔